الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک، اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب بھیجی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ اس کتاب کی زندگی سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف سے لے کے آئیں، ظلمت سے نور کی طرف لے کے آئیں. وہاں کون سے اندھیرے تھے اور وہاں کون سی ظلمت تھی کہ آپ کو بتایا کہ آپ اندھیروں سے، ظلمت سے لوگوں کو نکالیں. اور وہ روشنی کون سی ہے جس کی طرف لوگوں کو آپ نے رہنمائی فرمائی. اور پھر جب آپ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئے، سبحان اللہ، روئے زمین پر جتنا انسانیت کو تحفظ اس وقت نصیب ہوا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. روئے زمین کی آبادی جتنی اس وقت خوشحال اور پرامن اور پرسکون تھی، نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی. وہ کون سے اندھیرے تھے جو آپ کے ذریعے سے ختم ہوئے، اور وہ کیا روشنی ہے جس کے بدولت انسانیت کو ایک نئی زندگی ملی، نئی قوت ملی، نئی حرارت ملی، نیا تمدن ملا، نیا معاشرہ ملا، نیا ایمان ملا، نیا یقین ملا، بلکہ انسان کو انسانیت نصیب ہو گئی. اندھیروں سے نکالا. ان سارے اندھیروں کو ایک لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، جاہلیت کی زندگی، جہالت کی زندگی، جاہلیت کی زندگی. انما یعملون السوء بجہالہ، جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ جہالت کی علامت ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے. یعملون السوء بجہالہ، اللہ کی نافرمانی یہ جہالت کی علامت ہے. چاہے وہ ماسٹر کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، دنیا کے فلسفے پڑھ رکھے ہوں، جس محسن نے اس پر نعمتوں کی بہتات اور انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جو اس کا فراموش بن جائے، اس سے بڑا کون جاہل ہو سکتا ہے. کوئی بیٹا ڈگری لیے بیٹھا ہے، ماسٹر کیے بیٹھا ہے، سب کچھ کیے بیٹھا ہے، لیکن اپنے باپ کا، اپنے والدین کے لیے موذی بنا ہوا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ تو جو اپنے محسن ہی کو نہ پہچان پایا، یہ جہالت تھی.
ورنہ اس زمانے میں ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، فیصلے کرنے والا، فیصلے کرنے والا۔ بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے قبائل کے مسائل اس کے دربار میں حل ہوتے تھے، لیکن لقب کیا ملا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ۔ کون سا عیب تھا اس میں؟ وہ زمین میں اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا۔ تو وہ کون سی ظلمت ہے جو اللہ کے نبی کے واسطے سے ختم ہوئی؟ اور وہ کون سی روشنی ہے جس سے ساری انسانیت کو عزت ملی، تحفظ ملا، جان محفوظ ہوئی، عزت محفوظ ہوئی، آبرو محفوظ ہوئی، زندگیاں محفوظ؟ وہ کیا چیز تھی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ آپ دنیا کو اندھیروں سے روشنی وہ ایک ہی ہے، روشنی ایک ہے، اندھیرے بہت ہیں، اندھیرے بہت ہیں، روشنی ایک ہے۔ بھائی اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مجید ہے، مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، قرآن کو تو اللہ کی کتاب مانتا ہے، سچی مانتا ہے کہ اس میں جو کہی ہوئی بات ہے وہ سچ ہے، اور کہنے والا بھی سچا، لانے والا بھی سچا، خود قرآن بھی سچا، سچوں کا سچا۔ تو وہ کون سے روشنی ہے جس کے بدولت دنیا کی ساری جاہلیت، ساری ظلمت، سارا ظلم ختم ہوا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی ہے جس کا عنوان اسلام ہے، جس کا عنوان اسلام ہے۔ دنیا میں بدامنی تھی، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ تھی، اور اس خطے میں وہ لوگ جنگ، لڑائی ان کے خمیر میں تھی، تلوار اسلحہ سے ان کا رشتہ ازلی تھا۔ معمولی باتوں پر جنگ چھڑتی، نسلوں تک جاری رہتی، لاشوں کے پشتے لگ جاتے۔ لیکن یہ سارے اندھیرے ختم ہو گئے اور اسلام کی روشنی آئی۔ پھر دنیا نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر! تاریخ انسانیت میں ایسے واقعات کی نظیر ملتی نہیں۔ ایک شخص ہے، بہیمیت، اس کے اندر جو انسان میں اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے حیوانیت کا، بہیمیت کا، جب وہ غالب ہوا اور اس سے غلطی ہو گئی، زنا کر بیٹھا، اس معاشرے میں زنا کر بیٹھا، اللہ اکبر! لیکن یہ زنا کا یہ گناہ اس کے اندر ایسی چبھن پیدا کر رہا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا، کسی لمحے سکون نہیں ہے، طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے ہیں۔ خود آتا ہے اور اپنے آپ کو قانون کے سپرد کرتا ہے، اور اس خیال سے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کی جگہ لے لے، دنیا کی یہ رسوائی آخرت کی رسوائی کے قائم بدلے بن جائے۔ حاضر ہوتا ہے رسول حضرت ماعز ابن اسلم مالک، حضرت ماعز بن مالک اسلمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن پھر آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے پھر واپس کر دیا۔ آپ نے اس کے خاندان والوں سے پوچھا کوئی اس کی عقل میں فطور تو نہیں آیا، کہیں اس کو کوئی بڑا واقعہ تو اس کی زندگی میں پیش نہیں آیا؟
کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جو اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اچھا بھلا آدمی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، اس لیے کہ سزا کی معافی نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے، حدود ہیں، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ حدود ہیں، یہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ نہ دنیا کی کوئی وزارت، نہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ، نہ کسی ولی، نہ کسی پیغمبر کے لیے گنجائش ہے کہ اس میں ترمیم کر سکے۔ پیغمبر ہے، حدود ہیں اللہ کی۔ گڑھا کھودا گیا، آدھا حصہ اوپر آدھا نیچے، سنسار کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ لیکن وہ معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا، سبحان اللہ، اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے خلوت میں، جہاں کسی کی نظر نہ پہنچے، جہاں قانون کی رسائی نہ ہو، لیکن وہ ایمان اس کے لیے نفس لوامہ بن جاتا ہے، اس کے ضمیر کو ملامت کرتا ہے۔ یہ ایمان، یہ دین اس کے لیے احتساب نفس بن جاتا ہے، خود احتساب کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں غامدیاں آئی، خاتون، کہ یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس کہا یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ واپس جاؤ، جب بچہ ہو جائے پھر آنا۔ اللہ کی شان، وہ خاتون بچہ اٹھا کے لے آئی، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ سزا کیا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ شریعت نے سزا کیا دی ہے، اس کے لیے سزا کیا مقرر ہے، اسے یہ بھی پتا ہے۔ لیکن ایمان عجیب چیز ہے، دین عجیب چیز ہے۔ کل کا محاسبے کا ایمان، احتساب کا یقین عجیب چیز ہے۔ یہ خود انسان کا نفس، نفس لوامہ، یہ خود ایمان آدمی کو سزا کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، بچہ ہو گیا، واپس آئی، کہ یا رسول اللہ بچہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی سزا جاری نہیں ہو سکتی، جاؤ، جب بچہ کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ 2.5 سال کے بعد پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، کہ یا رسول اللہ اب اسے میری ضرورت نہیں ہے، دیکھو اس کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے، آپ مجھے سزا جاری کیجیے، پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے، میرا ضمیر ایک ایک سانس کے لیے مجھے ملامت کر رہا ہے، میرے لیے جینا مشکل ہے۔ سزا جاری ہوئی، جو ماعز بن مالک پہ جاری ہوئی، حد ہے، پیغمبر بھی اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر سکتے، حد جاری ہو گئی۔ ایک شخص نے پتھر مارا، اس کے خون کے چھینٹے اس کی طرف آئے، اس کی زبان سے کوئی بری بات نکلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو اس کی توبہ کیسی ہوئی ہے؟ مدینہ کے سارے گناہگاروں پر توبہ تقسیم ہو جائے، اللہ سب کی بخشش کر دے، اللہ سب کی بخشش کر دے۔ تو اگر اس معاشرے میں بہیمت کا جذبہ غالب بھی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو قانون کے سپرد خود کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جو چیز، جو دولت ہمارے پاس تھی نا، جو ہمیں تحفظ دیا کرتی تھی، جس سے ہر شخص دوسرے سے محفوظ ہو جایا کرتا تھا، جس سے پورے معاشرے میں تحفظ کی فضا بنتی تھی، وہ ایمان ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام کی رونق ہے، تازگی ہے۔ لیکن اگر میں اس کا بیج مار دوں تو قسم خدا کی باپ سے اس کے بیٹی کی عزت غیر محفوظ ہو جائے گی، بھائی سے بہنا کی عزت غیر محفوظ ہو جائے گی، اور اگر وہ ایمان آ جائے، مسلمان کیا غیروں کی بیٹیاں بہنیں بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ کا ڈر، خوف خدا، احتساب نفس کا استحضار، بارگاہ خداوندی میں حاضری اور اس کی جزا اور سزا، یہ ایک ایسی ایمان کی چیز ہے
جب مسلمانوں نے مدائن فتح کیا تو اسلامی فتوحات میں ایسی مثالیں ہیں کہ تاریخ انسانیت میں ایسی نظیریں نہیں ملتی. ایک شخص آیا، غنیمت کا ایک بہت قیمتی ہیرا، سارا غنیمت کا مال ایک طرف اور وہ ایک قیمتی ہیرا ایک طرف. وہ آ کر خازن کے پاس جمع کرواتا ہے. اس کی قیمت دیکھ کر خازن پوچھنے لگا تم نے اس میں سے کچھ لیا؟ کہنے لگا اگر اللہ کا معاملہ نہ ہوتا تو تمہیں اس کی ہوا بھی نہ لگتی. وہ پوچھنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم ہو کون؟ سمجھ گیا بڑا آدمی، سمجھ گیا یہ بہت بڑا آدمی ہے. کیا نام بتاؤ؟ کیا نام کیا بتانا، تم میری تعریف کرو گے، جس ذات کے لیے کیا ہے وہ ذات میرا نام بھی جانتی ہے. یہ امانت، یہ دیانت، یہ امانت، یہ دیانت، یہ دنیا کی اور کسی طاقت سے نہیں آ سکتی. ایک اللہ کا خوف ہے، ایک اس ایمان کی تر و تازگی ہے کہ ساری دنیا کے ضابطے اور قانون وہاں تک رسائی نہیں، کسی انسان کی نگاہ کی وہاں پہنچ نہیں، لیکن مجال ہے اس کا ہاتھ حرام کی طرف بڑھے، مجال ہے اس کے قدم حرام کی طرف بڑھے. یہی وہ چیز ہے میرے عزیزوں، یہی وہ چیز ہے جس سے مسلمان معاشرے میں تحفظ کا ایک فضا ہوا کرتے تھے. اور ایسا نہیں کہ ہم کوئی کہانی سنا رہے، ماضی میں ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمیں فخر ہے، روئے زمین کر وہ نظام کر دکھایا، اور دنیا وہاں پناہ لینے کی آ کرتی تھی کہ امن یہاں ہے، تحفظ یہاں ہے، حفاظت یہاں ہے. تو آج ہم سمجھ بیٹھے کہ اسلام صرف چند وظیفوں تک محدود ہے، چند وظیفوں تک محدود ہے، صرف چند جسے کہیں کہ اذکار تک محدود ہے. اسلام تو وہ خوبصورت حفاظت کی چھتری ہے، قسم خدا کی اگر وہ لگ جائے تو جو اس کے تلے آ جائے گا محفوظ ہو جائے گا. اور روئے زمین پر جو لوگوں نے جب اس دولت کی قدر کی تو اسلام میں انہیں تحفظ بھی دیا، عزت بھی دی، سربلندی بھی دی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو عزت دی. انہوں نے جب اسلام کو عزت دی، اسلام نے انہیں عزت دی. جب انہوں نے اسلام کا تحفظ کیا، اسلام نے ان کا تحفظ کیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام. ہم جو کچھ آج عزت کی بلندیوں پر ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی دولت ہے تو وہ اسلام کی ہے. اعزنا اللہ بالاسلام. ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی بیٹی بہنا سونے چاندی سے لدی ہوئی سفر کرتی، مجال ہے اسے یہ خطرہ ہوتا کہ کوئی اس کے لیے خطرہ بن سکتا. یہ تحفظ کیسے؟ اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوا. آج مغربی دنیا میں میرے عزیزو آپ کے ملکوں سے زیادہ، آپ کے ملکوں سے زیادہ بد امنی ہے، آپ کے ملکوں سے زیادہ شر ہے. وہاں تو اگر رضائے رغبت بدکاری ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی نہ جانے کتنوں کی زبردستی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کتنوں پہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جہاں قانون کی بالادستی بھی نہ ہو، ایمان بھی نہ ہو، تو بتائیے پھر وہاں جنگل کی زندگی نہیں ہوگی، پھر وہاں درندگی نہیں ہوگی. جہاں قانون کی بالادستی بھی ختم ہو جائے اور ایمان کی فضا بھی نہ رہے. اللہ نے ہمیں ایسی بڑی دولت دی تھی، ایسی بڑی دولت، اور آج بھی جن ملکوں میں اگرچہ وہ معمولی ہے اسلامی سزائیں موجود ہیں،
اسلامی سزائیں موجود جن ملکوں میں بھی ہیں میرے عزیزو، ان کے ہاں جرائم کی فیصد سب سے کم ہے. بلکہ ناراض نہ ہوئیے، ماضی میں، قریب میں، افغانستان میں اور وہاں کے طالبان نے جب اسلامی سزائیں جاری کی، دنیا گواہی دیتی ہے باوجود کہ وہ بدعمری جہاں 40-30 سال سے بدعمری تھی، وہاں جرائم کی فیصد صفر ہو گئی تھی. جرائم کی فیصد صفر ہو گئی تھی. اور کیوں نہ ہو، یہ سزائیں اور جرائم پر یہ سزائیں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ضابطہ قانون نہیں، اس میں اللہ کا علم ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور شفقت ہے، جو انسانی معاشرے کو ان اسلامی سزاؤں میں تحفظ مل سکتا ہے اور کسی چیز میں نہیں مل سکتا. اس لیے اللہ کریم کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اگر تمہاری کچھ عقل ہے نا تو قاتل کو جب تم سزا میں قتل کرو گے، بظاہر ایک زندگی اور جا رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہ جانے اس سے کتنی زندگیوں کا تحفظ ہوگا، نہ جانے اس سے کتنوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی. یا اولی الالباب، اے عقل والو. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے ایک بڑی دولت دی ہے، ایمان، اسلام. اللہ کرے وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے ملکوں میں اللہ اسے بالا دستی نصیب فرما دے. یہی نسخہ اکسیر ہے انسانیت کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کا. اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور اسلام کی صلاحیت پہ، کہ اسلام میں یہ صلاحیت موجود ہے، اسلام میں یہ صلاحیت موجود ہے، اسلام کی صلاحیت پہ اللہ ہمیں ایمان یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com